السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور ایم ایس ورڈ کا ہمارا پچھلا جو لاسٹ لیکچر تھا وہ ہم نے کور کر لیا ہے۔ اس میں ہم نے کچھ ایم ایس ورڈ کی پروٹیکشن پڑھی تھی کہ اپنے ڈاکومنٹ کو کس طرح سیو کیا جائے اور کس طرح ہم ایم ایس ورڈ پہ کام کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور ایم ایس ورڈ بھی آپ کو چلانا آ گیا ہوگا۔ اور اب آج جو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنا ایم ایس آفس کے پیکج کا نیو سافٹ ویئر ہے ایم ایس ایکسل، آج ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل ایم ایس ایکسل یوز کس لیے ہوتا ہے؟ تو کسی بھی کیلکولیشن ورک کے لیے کسی بھی کیلکولیشن ورک کو ایزی بنانے کے لیے ہم ایم ایس ایکسل یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایم ایس ایکسل ہوتا ہے کیا، اس کو اوپن کس طرح کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے وہی جیسے ہم ون ورڈ اوپن کرتے تھے اسی طرح ہی ہم اپنا ایم ایس ایکسل اوپن کریں گے، ٹھیک ہے۔ سیم وہی میتھڈ ہے، کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ونڈو پلس آر کی پریس کرنی ہے۔ ونڈو پلس آر کی جیسے آپ کی پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایک رن بار اس طرح اوپن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے ایکسل ٹائپ کرنا ہے، EXCEL۔ جب آپ یہاں پر ایکسل ٹائپ کر کے اوکے پریس کریں گے تو ایم ایس ایکسل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایم ایس ایکسل اوپن ہو گیا۔ یہ جو کہ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ آفس سافٹ ویئر ہے، ایک یہ جس پہ زیادہ تر آفس ورک ہم اسی پہ پرفارم کرتے ہیں۔ اس میں گھر کے بجٹ بنانا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کیلکولیشنز کا کام ہو ہم اس میں پرفارم کرتے ہیں۔ جب آپ اسے اوپن کریں گے اس کا انٹرفیس آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ریسنٹ بار ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں آپ نے ریسنٹلی جو ڈاکومنٹس اوپن کیے ہوں گے ایم ایس ایکسل میں وہ شو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بلینک ورک بک، ٹھیک ہے۔ اب میں ورک بک کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے بلینک پہ کلک کرنا ہے۔ جب آپ بلینک ورک بک پہ کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا ویو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو سارا ٹیبل پہ ہوتا ہے، جی یہ سارا ٹیبل پہ ہی ورک ہوتا ہے، ہمارا سیلس کے اوپر سارا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو ایم ایس ورڈ میں ہم جو ڈاکومنٹ بناتے تھے، جو ہم فائل بناتے تھے اسے ہم ڈاکومنٹ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایکسٹینشن تھی DOC یا DOCX ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ بٹ ایم ایس ایکسل میں ہم جو فائل بنائیں گے اسے ہم کہتے ہیں ورک بک، فائل کو ہم کہتے ہیں ورک بک۔ اور ایک بک کے اندر پیجز ہوتے ہیں، مختلف پیجز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پیجز ہوتے ہیں، تو ان پیجز کو ہم کہتے ہیں ورک شیٹ، یعنی A work book is a collection of work sheet۔ ورک شیٹ کا کلیکشن کو ہم ورک بک کہتے ہیں۔ اور ورک بک بیسیکلی کیا ہے، ورک بک جو سی ہے وہ ہمارے پاس ایم ایس ایکسل کی فائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ورک بک اور ورک شیٹ کا پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً سارا انٹرفیس ایم ایس ورڈ جیسا ہی ہے، وہی کوئک ایکسیس ٹول بار ہے، وہی ٹائٹل بار ہے، وہی ہمارے پاس زوم بار ہے، وہی لے آؤٹ بار ہے، بٹ اس کے لے آؤٹ چینج ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لے آؤٹ پہ ہم مزید جب اس میں ہم ڈیپتھ میں جائیں گے، آگے اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو لے آؤٹ پہ بھی ہم تھوڑا سا میں اس پہ تذکرہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور اس کی پریکٹیکل ورک بھی آپ کو کریں گے۔ اور وہی فونٹ گروپ، الائنمنٹ گروپ، نمبرنگ، اسٹائل، سیلز، ایڈیٹنگ، سب کچھ وہی۔ اس میں تھوڑا ہمارے پاس چینجنگ کیا ہے، ایک ہمارے پاس یہاں پر ایڈریس بار جسے ہم نیم باکس کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس نیو آیا ہے، اور یہاں پر ایک فارمولا بار ہمارے پاس نیو آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمارے پاس دو قسم کی چیزیں پائی جا رہی ہیں جو ٹیبل میں ہم نے پڑھی تھی ڈسکس، میں نے وہاں ڈیٹیل میں نہیں تھی بتایا اتنا، یہاں پر میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ سارا کام ہمارا ٹیبل کی شکل میں ہوتا ہے اس میں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارے پاس کالم ہے، دوسرا ہمارے پاس رو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے پاس کالم ہے، دوسرا ہمارے پاس رو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک جو ہمارے پاس کالم ہے، اس کالم کو نام سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بیسکلی یہ نام ہوتے ہیں ABCD، اور یہ میرے پاس اس کی جو کالمز کی ہمارے پاس کوانٹٹی ہے وہ 256 ہمارے پاس ٹوٹل ایم ایس ایکسل میں کالم پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جاتے ہیں XFD تک، ٹھیک ہے۔ XFD سے آگے ہمارے پاس کوئی کالم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی ABC، جب ہمارے پاس ABC ختم ہو جاتی پھر کیا ہوتا ہے جی، جب ہم Z سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر AA AB AC AD، اسی طرح جب A کی گروہ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر B کی، اس طرح C کی، اور یہ ٹوٹل ہمارے پاس جاتا ہے XFD تک، جو کہ 256 ہمارے پاس کالمز بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پاس اب جو روز ہیں، روز ہمارے پاس کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو روز ہمارے پاس ہے 1048576 یعنی 1,48,576 ہمارے پاس روز پائی جاتی ہیں کالم ایم ایس ایکسل میں. ٹھیک ہے. اب یہ ہر سیل کا یہاں ایک اسپیسیفک نیم ہے, ایک اسپیسیفک ایڈریس ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایڈریس بنتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کالم کا نام, یہاں پر یہ کالم کا نام ہے ڈی, اور اس کے بعد آپ نے رو کا نام یعنی کالم کا اور رو کا انٹرسیکشن کرنے سے جو ہمارے پاس ایک یونٹ آتا ہے اسے ہم سیل کہتے ہیں, اور ان سے اس کا نیم بنتا ہے. اب دیکھیں اس کا نیم بن رہا ہے میرے پاس D5, تو یہ D5 یہاں پر دیکھیں یہ نیم بن رہا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں G2 میرے پاس نیم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کا نیم اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں, چینج بھی کر سکتے ہیں, یا واٹ ایور سو آن آپ اس پہ کوئی بھی آپ پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جب ہم ڈیٹیل سے ہم اس سافٹ ویئر کو پڑھیں گے تو پھر اس میں ہم انشاءاللہ اپنی گرپ بھی حاصل کریں گے اچھی طرح کہ اس میں ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فارمولا بار, ٹھیک ہے, یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ کیلکولیشن کے لیے بیسیکلی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ یہاں سے مزید اگر آپ ایک سے زیادہ شیٹس ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر ایک نیو شیٹ کا بٹن ہے, یہاں پر آپ کلک کریں, آپ نیو شیٹ ایڈ کر سکتے ہیں. شیٹ کے اپنی رینیم بھی کر سکتے ہیں. آپ شیٹ پہ ڈبل کلک کریں تو یہ رینیم بھی آپ یہاں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی نام آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ اوور آل ویو تھا ایم ایس ایکسل ہمارے پاس کس لیے یوز ہوتا ہے. باقی تمام اس میں چیزیں وہی ہیں, بولڈ وہی ہے, ٹیلک وہی ہے, انڈر لائن, اس کے بعد بارڈرز, پیج نمبر, اور اس کے بعد فونٹ انکریز, فونٹ کلر, یہ الائنمنٹ. اب کیونکہ ہمارے پاس ایک سیل ہے, سیل کا میں ذرا سائز بڑا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس چونکہ اب سیل ہے تو سیل میں الائنمنٹ کی کافی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں سیل میں ہمیں الائنمنٹ کی کافی ضرورت پڑتی ہے, میں سیل کو ذرا بڑا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب کیسے فرض کریں میں اس کو بارڈر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں سے میں اس کو بارڈر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں سے بھی میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں کہ واضح ہمیں الائنمنٹ کی سمجھ لائی جائے. اب اس کے اندر میں کچھ لکھتا ہوں, جیسے کہ میں اپنے ہی انسٹیٹیوٹ کا نام لکھتا ہوں, ڈیجیٹل ورلڈ, اور ایک اور میں اسی طرح کا سیل لے لیتا ہوں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کا سائز بھی میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں, اور یہاں پر میں کچھ نمبر لکھ دیتا ہوں جیسے کہ 5 6 7 8, یہ میں نے کچھ نمبر لکھ دیے. اب آپ تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا بارڈر دے دیتا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں تو دیکھیں کہ ابھی ہم نے الائنمنٹ کا کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. بٹ جو میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام لکھا ہے وہ اس کارنر پہ آ گیا, مینس کے رائٹ والے کارنر پہ آ گیا, سوری لیفٹ والے کارنر پہ آ گئے. جو میں نے نمبر لکھے ہیں وہ رائٹ والے کارنر میں آ گئے. تو ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بیسکلی ایم ایس ایکسل میں ڈیٹا ٹائپ کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دو قسم کے ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ ہوتے ہیں بیسکلی اوور آل, اور ورلڈ میں بھی دیکھا جائے, ریئل ورلڈ میں دیکھا جائے تو دو قسم کے ہی ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں. ایک وہ ڈیٹا ٹائپس جن پہ ہم کوئی نہ کوئی کیلکولیشن پرفارم کر سکتے ہیں, مینس کہ اس کو ہم پلس کر سکتے ہیں, اس کے بعد پروڈکٹ کر سکتے ہیں, سبٹریکشن کر سکتے ہیں, ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں, ان کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ایسا کوئی بھی ڈیٹا جس پہ ہم میتھمیٹیکل آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں, وہ ہمارے پاس رائٹ کارنر پہ لکھا جائے گا ایم ایس ایکسل میں, جس سے ہمیں یہ پہچان ہوگی کہ ایم ایس ایکسل اس ڈیٹے پہ کوئی نہ کوئی کیلکولیشن پرفارم کر سکتا ہے. اب اس ڈیٹے پہ وہ کس قسم کی کیلکولیشن پرفارم کر سکتا ہے اور کیا کام کر سکتا ہے, وہ انشاءاللہ ہم آگے مزید اس میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کس قسم کی ہم کیلکولیشن پہ پرفارم کر سکتے ہیں. اور جو ڈیٹا ہمارے پاس لیفٹ کارنر پہ لکھا جائے یا لیفٹ سائڈ پہ لکھا جائے, کارنر تو ویسے آ رہا ہے, اگر میں اس کو نارمل سائز میں لے کے جاؤں تو جو ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ ڈیٹا لکھا جائے اس پہ ہم کوئی بھی میتھمیٹیکل یعنی کوئی بھی ہم آپریشن اس پہ پرفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس دو قسم کے ڈیٹا کی بھی اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈفرینس یہ ہے. میں ایکسل خود بتا دیتا ہے کہ کون سا ڈیٹا جس پہ آپ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں, کون سا ڈیٹا جس پہ آپ آپریشن نہیں پرفارم کر سکتے. فار ایگزامپل میں جیسے کہ ڈیٹ لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں یہاں ڈیٹ لکھتا ہوں تو ڈیٹ دیکھیں ہمارے پاس کس طرف کو جاتی ہے. یہ میں نے آج کی ڈیٹ لکھی. ٹھیک ہے. اس کو میں نے اوکے کیا تو دیکھیں یہ بھی لیفٹ سائڈ. اب ڈیٹ پہ کس طرح کی کیلکولیشن پرفارم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے تو یہ رائٹ سائڈ پہ گئی ہے, اٹس مین کہ اس پہ کوئی نہ کوئی کیلکولیشن پرفارم ہو سکتی ہے. بٹ اس پہ کس طرح کی کیلکولیشن پرفارم ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ ہم مزید آئندہ لیکچر میں بھی سمجھیں گے, اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو
एम एस एक्सेल हमारे पास इतना ही इसका ओवरऑल था, व्यू था, ठीक है, जिसमें हमने डेटाबेस डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, डाटा टाइप्स को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं, इसमें हमें किस तरह पता चलेगा कौन से डाटा पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से डाटा पे हम कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मज़ीद हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसकी असाइनमेंट भी होंगी, क्योंकि आज हमारे पास इंट्रोडक्शन था, ठीक है, तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको ब्रीफली बताया है, ठीक है। हाँ, और इस पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बताना भूल गया हूँ मैं, वो कि एम एस एक्सेल में जो सबसे छोटा यूनिट है वो सेल कहलाता है, ठीक है। एम एस एक्सेल में सबसे छोटा यूनिट सेल कहलाता है, और सेल बेसिकली होता है क्या है, सेल इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल इज़ द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम, यानी रोज़ एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन जहाँ होता है, जहाँ ये रोज़ और कॉलम जाके मिलती हैं, वो एक पॉइंट जहाँ बनता है, उस पॉइंट को हम सेल कहते हैं। तो सेल जो है हमारा किसी भी एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर का, एम एस एक्सेल की फ़िलहाल के तौर पे हम बात करें तो एम एस एक्सेल में जो सेल है वो सबसे छोटा हमारे पास यूनिट कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ लग गई होगी, तो इंशाल्लाह कल हम इस पे ज़रा डिटेल से बात करेंगे, और इसके हम मज़ीद आगे इस चीज़ को ब्रीफली समझेंगे कि इस चीज़ को हम किस तरह और इसमें हम काम कर सकते हैं। तो ये जो ऐसा ये एम एस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम चेन ऑफ लेक्चर बनाएंगे, मींस के जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो पिछले से मिलता जुलता होगा, जो उससे अगला होगा वो उससे पिछले से मिलता जुलता होगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करते हैं या कोई भी क्लास आप नहीं करते, कोई भी असाइनमेंट आप नहीं बनाते, तो आपको अगले लेक्चर नहीं समझ आएगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि इस सॉफ्टवेयर को ज़रा गौर से समझें। ये हमारे पास बहुत ही बेसिक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एम एस ऑफिस के सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एम एस एक्सेल है, और इसको आप ज़रा ध्यान से समझें, इसको किस तरह इस पर काम करते हैं। इंशाल्लाह इसके भी हमारे पास 10 से 12 लेक्चर्स बनेंगे, टोटल 10 से 12 लेक्चर्स में हम आपको एम एस एक्सेल कंप्लीट इस पे काम करना सिखाएंगे कि कंप्लीट किस तरह काम करते हैं, इसमें चार्ट्स किस तरह बनाते हैं, उसके बाद इसमें और भी चीज़ें ग्राफ वगैरह हो गई, और उसके बाद कोई भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना हो, हम इस पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरह बनाते हैं, तो हम इस पर इंशाल्लाह उस पर डिटेल में बहस करेंगे, ठीक है। और वर्कशीट हम क्यों बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट में हम कितनी वर्कशीट बना सकते हैं, ये टोटली हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर इन फर्दर लेक्चर्स हम इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा मुझे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम।